کلام ہوتا ہے کہ جناب خوش نصیب کون ہے. ہر انسان نے اپنے ذہن میں خوش نصیب ہونے کا ایک فارمولا سیٹ کیا ہوا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جناب جو بہت پیسے والا ہے وہ خوش نصیب ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جس کی بڑا کاروبار، فیکٹری، گاڑیاں، نوکر چاکر، وہ بڑا خوش نصیب ہے. کسی کو جناب شہرت کی بہت شوق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. کوئی کہتا ہے یار جس کے پاس پاور ہے نا، جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کی سائنس سے کام ہوتے ہیں، جس کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہے. آج کل کے نوجوانوں کو اسپورٹس کا بڑا شوق ہے تو شاید وہ کسی اسپورٹس مین کو دیکھ کر سمجھتے ہوں گے کہ یار وہ خوش نصیب ہے کہ کتنا پاپولر ہو گیا، کتنا زبردست بیٹسمین ہے، کتنا زبردست بالر ہے، اور جناب کتنی دنیا میں اس کے چاہنے والے، اتنے ملین اس کے فالوورز. بدقسمتی یہ ہے کہ کئی مسلمان فلمیں، گانے، باجے، ڈرامے اس کے شوقین ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کسی اداکار کو، کسی دنیا کے جس کو آپ کہیے کہ ایکٹر کو، سنگر کو خوش نصیب سمجھتے ہو کہ کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. زندگی میں ہر بندہ اپنا ایک گول سیٹ کرتا ہے، ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، یہ کتنا خوش نصیب ہے، میں کب ایسا بنوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آج مختصر سے بیان میں اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل خوش نصیب ہے کون. Who is fortunate؟ خوش نصیب کون ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ خوش نصیب کون ہے تو پھر بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے نا. اور میں آج آپ کو ان خوش نصیبوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کو اللہ نے کلام پاک میں اور میرے آقا نے احادیث میں خوش قسمت قرار دیا، کامیاب قرار دیا. دیکھیں دنیا جس نے بنائی ہے وہ بتائے گا نا خوش نصیب کون ہے، کامیاب کون ہے، سکسیسفل کون ہے. تو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے جن خوش نصیب لوگوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے، ایچ اینڈ ایوری بڈی، ہم سارے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آج میں کہتا جناب خوش نصیب تو وہ ہے جس کا اپنا ہوائی جہاز ہے. سارے ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ خوش نصیب ہے، میں تو بن ہی نہیں سکتا. خوش نصیب وہ ہے جناب جو اربوں پتی ہے، ہم کہتے ٹھیک ہے جناب میں نوکری والا آدمی، میں تو خوش نصیب بن نہیں سکتا. یعنی آج ان خوش نصیبوں کی بات ہوگی جن کو رب عز و جل نے کلام پاک میں، نبی پاک نے احادیث میں کامیاب خوش نصیب لوگ قرار دیا. اور مزے کی بات یہ ہم سارے وہ بن بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بن نہیں سکتے، ہمیں کرنا کیا ہے وہ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام کا جو سمجھانے کا انداز ہے اتنا شاندار، اتنا پیارا، ایسا اسلوب جو دلوں میں اتر جائے اور مدتوں یاد رہے. اللہ نے ایسا کلام عطا کیا نبی پاک کو، اور اس سے ہم سب کو ایک بات سیکھنی چاہیے. جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو نا، دل میں اتارنی ہو تو وہ ڈانٹ کر، جھڑک کر، مشکل الفاظ کے ذریعے، ڈیفیکلٹ باتوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی. آسان طریقے سے کوئی واقعہ سنا کر یا کوئی مثال دے کر سمجھانی چاہیے تو انسان اس کو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے. اور سبحان اللہ، نبی پاک کی باتیں کیا بات ہے، میرے آقا کی باتوں کی تو کیا بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا دنیا میں بڑے 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 کلام کرنے والے آئے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز آئے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ آئے، مگر اللہ کے حبیب کا کلام کیسا تھا پوچھو بریلی کے تاجدار سے. وہ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا فرمائے ایسا کلام ہے ہی نہیں کسی کے پاس. بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، انٹلیکچوئلز جب نبی پاک کے سامنے بیٹھتے اور آقا جب ان کے سامنے کلام کرتے تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ اعلیٰ حضرت کہتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ہکے بکے شاخ ہو جاتے تھے جب نبی پاک کے مبارک ہونٹوں سے پھول جھڑتے تھے. اب نبی پاک نے کیا ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک بار فرمایا، حدیث کا مضمون ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اعمال اور اہل و عیال اور مال کی کیا مثال ہے؟ ذرا سمجھیے گا بات کو. ہماری زندگی میں تین چیزیں بڑی اہم ہے، ہمارا مال، ہماری فیملی، ہمارے اعمال. ٹھیک، غور یہ کرنا ہے کہ ان تینوں میں ہم کس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا ان تینوں چیزوں کو سمجھتے ہو تمہاری زندگی میں کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور آپ ہی بتائیے، آپ ہی ڈیفائن فرمائیے. اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین بھائی ہوں. آپ ذرا امیجن کیجئے گا غور سے، ایک بندہ ہے جس کے تین بھائی اور اب اس شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا، بالکل آخری وقت آ گیا. تو تینوں بھائیوں کو بلائے اور کہے دیکھو تم میری حالت دیکھ رہے ہو، اب میرے جانے کا وقت ہے، آخری سانسیں ہیں، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ بستر مرگ پر بندہ آخری سانسیں لے رہا ہے، تینوں بھائیوں کو بلایا، کہا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ میرے کیا کر سکتے ہو، میرے لیے کیا ہیلپ کر سکتے ہو؟ تو ایک بھائی کہے کہ میں تو تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجتیں پوری کروں، جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، تمہارے جنازے کو کاندھا بھی دوں، اور اس کے بعد تمہارے بارے میں کوئی شخص پوچھے گا تو میں کہوں گا اچھا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بھائی ہے نا، ایسا بھائی جو یہ سارے کام کرے گا، قبر میں اتار کر واپس آ جائے گا، فرمایا یہ تمہاری فیملی ہے، یہ تمہارے اہل و عیال. ایسا ہی گھر والے کیا کرتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والے کیا کریں گے؟ بیمار پڑ گئے تو علاج کرائیں گے، تھوڑی تیمارداری کریں گے، انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھیں گے، قبر میں اتاریں گے، اس کے بعد گھر والے فارغ، فنش. ہو سکتا ہے دعا کر لیں، کسی کے بارے میں ہمارے بارے میں اچھے الفاظ کہہ دیں. دوسرا بھائی اس شخص سے کہتا ہے کہ میں جو ہے میری حالت دیکھ لے، تم کیا کرو گے؟ دوسرے بھائی سے وہ شخص سوال کرتا ہے تو کہتا ہے میں تو جب تک تم زندہ ہو تمہارے ساتھ ہوں، جیسے ہی تم دنیا سے جدا ہوئے تمہارے میرے راستے الگ الگ، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، میں تو دنیا میں رہ جاؤں گا. نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ فرمایا اس بھائی میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی الگ ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سمجھ لو یہ تمہارا مال ہے. ادھر آنکھیں بند ہوئی، مال کس کا ہو جاتا ہے؟ میت کا یا وارثوں کا؟ مرتے ہی مال تو رہا ہی نہیں نا میرا. اب سمجھے بات کو، اس مال کے لیے جس کے لیے صبح شام کوشش ہو رہی ہے، روز نوٹیں گنتے ہیں، روز بینک اکاؤنٹ میں بیلنس معلوم کرتے ہیں، روز جہاں تکیے کے نیچے یا کبڑ میں پیسے چھپائے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پیسے ادھر ہماری آنکھیں بند ہوئی، پیسے قبر میں آئیں گے؟ ہے کسی قبر میں دیکھیے تجوری، کفن میں کوئی جیب نہیں نا. تو آقا نے فرمایا یہ بھائی جو مرنے کے بعد الگ ہو جائے گا یہ تمہارا مال ہے. تیسرے بھائی کو وہ شخص بلاتا ہے، کہتا ہے بتاؤ میری حالت تم دیکھ رہے ہو، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اب وہ بھائی کہے کہ میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا، ادھر بھی تمہیں دلاسا دوں گا، تمہارے لیے روشنی کا سامان کروں گا، جب میزان عمل پر قیامت کے دن تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے، میں تمہارے اعمال نامے میں نیکیوں کے پلڑے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، تمہارے اعمال نامے کو وزندار کروں گا. آقا نے اب صحابہ سے کہا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا حضور یہ تو زبردست ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آئے گا، روشنی بھی کرے گا، دل بھی بہلائے گا، قیامت کے دن بھی کام آئے گا، سب سے بہترین بھائی تو یہ ہے. آقا نے فرمایا یہ تمہارا عمل ہے، صرف عمل ساتھ جائے گا، عمل کام آئیں گے، یہ تمہارا بہترین دوست ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیو یہ ایک حدیث ہے، نبی پاک نے کس لاجیکل انداز میں، کس خوبصورت انداز میں زندگی تین چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے. ہم یا تو فیملی کے لیے جی رہے ہیں یا پیسے کے لیے جی رہے ہیں. اچھے لوگ کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں. اب صرف آج یہ غور کر لیں خوش نصیب کون ہے؟ زیادہ مال والا، بڑی فیملی والا، زیادہ اعمال والا؟ ڈیسائیڈ خود کیجئے
کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کا عروج دیکھ کر، کسی کی پاپولیرٹی دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے یار یہ کتنا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ لیکن اگر یہ آگے بڑھنے والا اعمال میں خالی ہے تو مرنے کے بعد قبر میں کون سا سرٹیفکیٹ کام آئے گا، قبر میں کون سا عہدہ کام آئے گا، قبر میں کتنی گاڑیاں پارک کر لے گا، قبر میں کتنے ملازم آئیں گے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی جتنے پیسے، جتنی مال و دولت، جتنی پراپرٹی ہے یہ پیچھے رہ گئی۔ اور ہم لوگ پتہ ہے جملہ کہتے ہیں، بڑا عبرت والا جملہ ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا۔ مرنے کے بعد جو ہے نا میری آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہتے، یعنی اگر میرا انتقال ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہے گا عبدالحبیب نے پیچھے کیا چھوڑا، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا۔ میت کب آئے گی، جنازہ کدھر رکھا ہے، نام ہی چلا گیا۔ ارے بھائی سانسیں تھی تو بندے کا نام عبدالحبیب تھا، ادھر آنکھیں بند ہوئی نام ہی تبدیل ہو گیا۔ میت، جنازہ، مرحوم، یہ حیثیت ہے میری اور آپ کی، سمجھو نا۔ سارے پیسے، ساری شہرت، ساری دولت اب ورثے میں تقسیم ہوگی۔ علماء کہتے ہیں بندے کا انتقال ہونا تو رشتے دار، خاندان والے پوچھتے مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا، مگر فرشتے پوچھتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ بیسیکلی پیسہ، مال، دولت وہ ہے جو آگے بھیجا ہے۔ سجدے کر کے، عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، اچھے اعمال کر کے جو اعمال جمع کیے نا وہ سارے اعمال قبر میں کام آئیں گے۔ مگر صبح سے شام تک، شام سے پھر اگلی صبح تک ایک ہی فکر ہے، فیملی کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، پیسے کمانے ہیں، مستقبل بہتر کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا پیسے نہ کمائیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہمیں مال نہ کمائیں، اسلام یہ نہیں کہتا فیملی کی فکر نہ کریں، لیکن حلال کمائیں، جائز طریقے سے فیملی کی خدمت کریں، کمانے کا بھی ثواب ملے گا، فیملی کی خدمت کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا خزانہ، آخرت کا مال، آخرت میں کام آنے والا کام بھی کرتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ڈبل ڈیوٹی کرتا ہوں، ایسے میری نظروں میں بھی ہیں، آپ میں سے بھی ہوں گے جو بیچارے دوپہر صبح بھی کام کرتے، رات بھی کام کرتے۔ کیوں؟ فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، جائز ہے، حلال ہے، کیجئے، مگر تم 15 گھنٹے دنیا کے لیے کام کرتے ہو، آخرت کے لیے کب کرو؟ 1 گھنٹہ تو دے دو، 5 نمازیں تو پڑھ لو، سچ تو بول لو، حرام سے تو بچ جاؤ۔ آپ کی جاب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کی نمازیں پڑھنے سے، حلال کام کرنے سے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ فکر ہی نہیں ہے نا، پریورٹی نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے۔ اچانک بندہ تھک کر، بوڑھا ہو کر جب بیٹھ جاتا ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ ساری زندگی میں آخرت کے لیے کیا کیا۔ میں کئی بار یہ مثال دیا کرتا ہوں، ہمیں ہمارے موبائل پہ آج کل ایک میسج آتا ہے کہ جناب آپ کا ڈیٹا ختم ہونے والا ہے، آپ کے پیسے موبائل کے ختم ہونے والے ہیں، 80% آپ نے یوز کر لیا ہے، جلدی سے پیسے ڈلوا لیں۔ آتا ہے میسج، پھر 1-2 دن بعد آتا ہے 90% یوز ہو گئے ہیں، آپ پیسے ڈلوا لیں۔ ہم کسی سے ترکیب بنا کر اپنے موبائل میں کارڈ ڈلوا لیتے ہیں، مگر یاد رکھیے مرنے سے پہلے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 80% زندگی ہو گئی ہے، اب 20% رہ گئی ہے، اب توبہ کر لو، اب نمازیں پڑھ لو۔ ارے جناب اب 90% یوز ہو گئی ہے، اب مسجد میں ٹھکانہ بنا لو۔ بھائی 3 دن رہ گئے ہیں، اب جا کر سجدے کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، آخری دن آ گیا ہے، کل موت آنے والی ہے، آج پورا دن اللہ کے گھر میں گزار لو۔ کوئی میسج نہیں آتا، صبح صحت مند اچھے طریقے سے بندہ گھر سے نکلتا ہے، بتا کے جاتا ہے کہ رات کو آؤں گا یہ والا کھانا بنانا، مگر رات بندہ نہیں آتا، اس کا جنازہ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، آمنے سامنے ہو رہا ہے، تیار کوئی نہیں سمجھنے کے لیے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، خوش قسمتی کیا ہے، فارچونیٹ کون ہے، کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، جس کے لیے جنت تیار ہے، جس کی قبر جنت کا باغ بننی ہے۔
ایمان سلامت لے کر جو قبر میں چلا گیا اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ کیونکہ اب شیطان ایمان چھین نہیں سکے گا، آپ کو جنت کی ابدی نعمتیں لوٹے گا۔ یہ خوش قسمتیاں کسے پتا ہے؟ ان خوش قسمت لوگوں میں جانے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے؟ سنو سنو، قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ اب میں آپ کو چند قرآن پاک کی آیتیں بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے انعام کا اعلان کر رہا ہے، سنو۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ زندگی میں ہی تو ہو رہا ہے، اس سے آگے بڑھ جاؤں، پیسے میں آگے بڑھ جاؤں، فیملی میں آگے بڑھ جاؤں، زیور زیادہ ہو جائیں، گھر بڑا بن جائے، اسی کمپٹیشن میں لائف گزر رہی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سنو دنیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکا ہے، یہ نظر آتا ہے، بچتا کچھ نہیں، سب ادھر رہ جائے گا اور اب اکیلے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ آخرت کی زندگی کو ہم حقیقت مانیں اور اس کی تیاری میں اپنا وقت دینا شروع کر دیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنو، حقیقی خوش نصیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ایوارڈ، کتنے بڑے انعام کا اعلان فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے جو حکم مانے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے اسے باغوں میں اللہ لے جائے گا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ کامیابی کون سی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ ایک اور جگہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے، کیا آیت ہے، اللہ کی قسم کمال کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے جو آگ سے بچا لیا گیا۔ اے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں، اے بڑے بڑے عہدوں پر جینے والوں، اے دنیا کے عیش کرنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کی تمہارے پاس ساری نعمتیں ہیں اور قبر میں آگ تیار ہے، بتاؤ یہ خوش نصیب ہے؟ جس بیڈ روم میں آپ سوتے ہیں وہاں گرمی نہ لگے، بستر نرم ہو، سردیوں میں بلینکٹ چاہیے، گرمیوں میں پنکھا، زیادہ پیسے آ جائے تو اے سی چاہیے، جدھر 7-8 گھنٹے سونا ہے وہ بستر اچھا چاہیے، جہاں قیامت تک سونا ہے اگر اس قبر میں سانپ آ گئے تو کیا یہ خوش نصیبی ہے؟ سوچو نا، فلاں کمپنی کا پولٹی فوم چاہیے، فلاں کمپنی کا تکیہ چاہیے، فلاں جگہ کا سافٹ بستر چاہیے، کیوں؟ ذرا آرام دہ نیند چاہیے۔ ارے تمہیں 7-8 گھنٹے کی نیند کے لیے اتنی فکر کرتے ہو، جس قبر میں جانا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اکیلا کیسے سوؤں گا۔ سنو اللہ کیا فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب کون ہے؟ کون ہے خوش نصیب؟ اللہ فرماتا ہے جس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ ذرا سوچو، تصور کرو، خوش نصیب لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو نا، قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، پیاس سے زبانیں باہر آئی ہوئی ہوں گی، پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور جب ادھر اعلان ہوگا کہ فلاں 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 جائیں جنت کے اندر، بتاؤ وہ کیسی خوش نصیبی ہوگی، وہ کیسا اعلان ہوگا، وہ کتنے کامیاب لوگ ہوں گے۔ کبھی سوچا
کہ قیامت کے دن جب جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو تو اس میں بھی شامل ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں کیسے میرا نام آ سکتا ہے؟ فلاں کمپنی میں نام آ جائے، فلاں اسکیم میں نام آ جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے، فلاں جگہ پر انٹرویو پاس ہو جائے، اس کی فکر ہے۔ قیامت کے دن نام آ جائے، قیامت کے دن پکارا جائے کہ فلاں فلاں جنت میں جاؤ، اللہ کرے کہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں سنو، آج لوگ کہتے ہیں یار فلاں کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اور اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے لوگ بڑی کریمیں لگاتے ہیں، فیشیل کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں۔ اچھا جس بیچارے کا رنگ تھوڑا سا کمزور ہو وہ یہی سوچتا رہتا ہے یار یہ خوبصورت، میں تو سانولا سا، میں تو بن ہی نہیں سکا، اسی چکر میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ آج دنیا کی تھوڑی سی زندگی، جس کے بھی چہرہ خوبصورت ہے نا، بڑھاپے میں جا کے نہیں بچتا، چند سالوں کی نہیں خوبصورتی ملتی ہے۔ کبھی خوبصورتی پر تکبر مت کرنا، اللہ نے اچھا چہرہ دیا اس کا شکر ادا کرنا۔ مگر میں آپ کو صحیح بتاؤں، اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا، جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ یاد رہے اس دن کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ بتاؤ مجھے جس کا دنیا میں چہرہ خوبصورت ہے، اگر خدا نہ خواستہ قیامت میں چہرہ سیاہ ہو گیا تو یہ خوش قسمتی ہے؟ واللہ خوش قسمت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکتا ہوگا۔ میں بتاتا ہوں، اللہ کا کلام بتائے گا کہ کون ہوں گے جن کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، اپنی کوشش پر راضی، بلند باغ میں سکون والے چہرے ہوں گے قیامت کے دن۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کر کے آئے ہوں گے، نمازیں پڑھ کر آئے ہوں گے، روزے رکھ کر آئے ہوں گے، حلال کما کر آئے ہوں گے، حرام سے بچ کر آئے ہوں گے۔ اس دن پرسکون ہوں گے، چمکتے چہرے ہوں گے۔ سنو سنو، سورہ عبس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور کتنے منہ پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ سوچو کہیں ان میں ہم تو شامل نہ ہوں۔ آج دنیا میں چہرہ اچھا بن جائے، سمجھتے ہو یہ خوبصورت ہے؟ خدا کی قسم خوبصورت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکدار ہو۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ہم کہتے ہیں یار جس کا اکاؤنٹ ہے نا، اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، جس کے حساب کتاب بہت زیادہ ہوں، جس کے پاس بہت زبردست جو ہے نا، جس کا لیجر بڑا زبردست ہو، اکاؤنٹس بڑے اچھے ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں قیامت کے دن کون خوش نصیب ہوگا۔ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن ایک ایک رجسٹر دیا جائے گا جس کو کہا جاتا ہے نامہ اعمال۔ آپ کو پتا اس کو دینے کے دو طریقے ہوں گے۔ قیامت کے دن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جن سے اللہ ناراض ہوگا، ان کی پیٹھ توڑ کر بائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیا جائے۔ بتاؤ کون خوش نصیب ہے؟ آج جس کے اکاؤنٹ بھرے ہیں وہ، یا وہ جس کو قیامت میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن سارے ہی لوگ ہوں گے نا، تو اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، میرے مجھے سن رہے ہیں، ایسا بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں نیک مشہور ہوں گے، ان کو مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، ان کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جو ان کا بیان سن کر سدھر گئے ہوں گے، وہ نیک بن کر سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے۔ مسجد کا امام بعض اوقات ایسے بھی ہوں گے کہ وہ مجرموں کی لائن میں ہوگا، اور مقتدی جنتیوں کی لائن میں ہوگا، باپ جہنمیوں کی لائن میں ہوگا، بیٹا جنتیوں کی لائن میں ہوگا، اور آ کر پوچھیں گے حضرت آپ تو اتنی نیکیوں کی باتیں کرتے تھے، حضرت آپ تو ہمیں سکھاتے تھے، آپ کی باتیں تو ہمیں جہنم سے بچاتی تھی، آپ مجرموں کی لائن میں کیسے؟ ادھر وہ کہیں گے کہ تمہیں تو کہتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس دن یہ عزتیں سب کھل جائیں گی۔ آج دنیا میں تو کسی کو نہیں پتا نا کہ اندر کا حال کیا ہے۔
اس دن سب کھل جانا ہے۔ بتاؤ خوش نصیب کون ہے جس کا آج دنیا میں نام ہے؟ یہ خوش نصیب وہ ہے جو قیامت کے دن عزتوں والا ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سورہ انشقاق 30واں پارہ۔ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے عنقریب سہل یعنی آسان حساب لیا جائے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی شاد شاد پلٹے گا۔ یہ تو ہو گیا سیدھے ہاتھ والا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ عنقریب موت مانگے گا، قیامت کے دن بھی تمنا کرے گا مر جاؤں، ایسی ذلت، ایسا عذاب، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جائے گا، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہاں خوشیاں منا رہا تھا، مگر اب قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا مطمئن ہے، بڑا سکون میں ہے، دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں۔ سچ بتاؤں، مطمئن وہ ہوگا، خوش نصیب وہ ہوگا جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نفس مطمئنہ۔ سوچو کیا میں اور آپ اس میں شامل ہوں گے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ فجر کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آخری وقت ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ آئے ہائے، یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جب کہ مرنے والے ہوں گے، دنیا سے جانے والے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میری طرف لوٹ آ، اس حال میں لوٹ آ کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ سنو اس کے بعد رب کیا فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں آ جا۔ اللہ اللہ، یہ کیسی دنیا سے رخصتی ہوگی، یہ کیسا سفر ہوگا؟ بتاؤ یہ خوش نصیب نہیں تو خوش نصیب کون ہے؟ سنو سنو، ہمارا قرآن جا بجا ہمیں بتاتا ہے دو قسم کے لوگوں کی کیٹیگری بار بار قرآن میں سمجھائی گئی ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قیامت کا نقشہ اللہ نے جا بجا قرآن میں کھینچا، سمجھایا کہ سنو قیامت کے دن کیا ہوگا۔ سورہ زلزال سنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا، کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے، اپنے خزانے باہر لے آئے گی، ایسا زلزلہ آئے گا۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، ارتھکویک، زلزلہ ایک ایسا عذاب ہے، یہ ایک ایسی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سائنس نے ترقی کی، آج مارس، آج مریخ پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر دنیا کا کوئی سائنسدان ایک منٹ پہلے بھی نہیں بتا سکتا کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ زلزلہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ یہ اللہ اپنی قدرت کے نظارے ہمیں آج بھی دکھا رہا ہے۔ ہم کتنے بے بس ہیں کہ سالوں میں یہ عمارت بنتی ہے اور زلزلہ آئے تو سیکنڈوں میں یہ عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن بھی زلزلہ آئے گا۔ کیسا زلزلہ؟ زمین اپنے خزانے باہر اڈیل دے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اس کو کیا ہوا، اس زمین کو یہ کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ سنو سنو، اے
چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے دروازے بند کر کے فلمیں ڈرامے اور ویڈیو پر گندی چیزیں دیکھنے والوں، ایک ملک چھوڑ کر